پیشن گوئی فرمائی گئی کہ ہندوستان سے غزوہ ہوگا، ہندوستان سے مجاہدوں کا دستہ نکلے گا اور ہندوستان کے کافروں کے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. نبی کی ہر ایک پیشن گوئی سچی ہوئی. انشاءاللہ یہ بھی پیشن گوئی سچی ہوگی. اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، داڑیاں مڈا کر، پینٹ شرٹ پہن کر، غیروں کے طریقے اپنا کر اگر تم غیروں کو ووٹ دینا چاہتے ہو، غیروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اسلام تمہارا محتاج نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اپنی روش کو نہیں بدلا، اللہ تمہارے مقام پر دوسرے انسان لے آئیں گے، اللہ ان سے اسلام کا کام لے لے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، اتنے بڑے صحابی ذی النورین، وہ حضرت پھوپھی ذات بہن حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر ایمان لائے. حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے کے اندر کلام پاک مصحف کو مرتب شکل میں امت کے سامنے دیا. اس سے پہلے کلام پاک مرتب نہیں تھا، کسی کے پاس ایک پارا، کسی کے پاس ایک رکوع، کسی کے پاس سوا پارا، کچھ تھا. اس کو جمع کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کلام پاک کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمع فرمایا. میری مائیں، میری بہنیں، قیامت تک اس مرتب اللہ کے کلام کو جتنے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ پڑھیں گے ان کو ثواب بعد میں ملے گا. پہلا ثواب تمہاری ذات حضرت قطیجۃ الکبریٰ، تمہاری برادری حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے وہ ثواب پہنچے گا، اس لیے کہ عثمان غنی کے ایمان لانے کا ذریعہ حضرت قطیجۃ الکبریٰ تھی. کہاں تم حضرت عثمان غنی کو ایمان لانے پر مجبور کیا؟ کہاں تم نے حضرت عمر فاروق کو ایمان اور اسلام لانے پر مجبور کیا؟ کہاں سویڈن میں تمہاری حالت کہ پوری دنیا کے نقشے میں سب سے عیاش، بدماش، عیش پرست ملک ہونے کے باوجود 100 شادیوں میں 70% شادیاں طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں. سکون اجڑ چکا ہے، امن ختم ہو چکا ہے، گھریلو نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے. اور جتنی خودکشیاں سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا وہاں پر عیاشی کی کمی تھی؟ کتے اور کتیوں کی طرح زنا کرنے کی کمی تھی؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کون سی تہذیب میں پناہ لے رہے ہو؟ کون سے سائے میں پناہ لے رہے ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا. میری مائیں اور بہنیں، آئے ہوئے غیور نوجوانوں، غیرت مند مسلمانوں، ہماری زندگیاں ایک شمع کی طرح بجھ رہی ہیں. ہمارے قدم اٹھنے والے قبر کی طرف جا رہے ہیں. قبرستان پر ہو چکے ہیں، جنازے تنگ آ چکے ہیں، غسال وقت نہیں ہے، کفن کے کپڑے کا ڈیمانڈ ہو چکا ہے. کہاں غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کسی سرکل میں، کسی چوراہے میں اگر کوئی انسپیکٹر کھڑا ہو اور تمہارے شہر میں ہیلمٹ کا قانون ہو کہ ہیلمٹ پہن کر 2 ویلر چلائی جائے، آپ کی ڈکی میں ہیلمٹ بھی ہے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجر میں آدمی نے ہیلمٹ کو اٹھائے رکھا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چوراہے میں ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، ایک غیروں کی پوجا کرنے والا، ایک گائے ماتا کی پیشاب پینے والا، وہ ہمارا چالان کرے گا. مجھے مسلمانوں بتاؤ، غیرت مندوں بتاؤ، بوڑھوں بتاؤ، اور جن کے قدم قدور کی طرف لپک رہے ہیں، اللہ کے لیے بتاؤ، اسے چالان کاٹتے ہوئے، جرمانہ دیتے ہوئے دیکھ کر کیا کوئی مے کا لال بغیر ہیلمٹ کے وہاں تک جا سکتا ہے؟ ہے ہمت؟ کیوں 100 روپے تمہارے جیب میں گت نہیں؟
50 روپے اس کتے کو ہڈی ڈالنے کے لیے گدنی، لیکن کہیں گے صاحب کون جو ہے اس فتنے میں پڑے گا، چکر میں پڑے گا، چلو پہن لیں گے. بڑا سا بڑا پہلوان پہن لیتا ہے. میری مائیں، میری بہنیں، غیور مسلمانوں، نوجوانوں، ٹیپو سلطان شہید کی سرزمین میں بسنے والوں، مجاہدوں، مر مٹنے کا مقام ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سننے سے پہلے، اس حدیث کو سماعت کرنے سے پہلے اپنے ضمیروں سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، کیا نبی جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے؟ کیا بخاری، کیا راوی جھوٹی حدیث بھی بیان کر سکتا ہے؟ کون سی جہنم میں اپنی ماں کو دھکیل رہے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے سینے سے دودھ پلایا، اپنے گودوں میں پالا، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو کون سی جہنم میں ڈھکیل رہے ہو؟ ایک بات یاد رکھو، نبی کی بات کا انکار کرنے والا، نبی کی بات کو جھٹلانے والا کتے اور سور کے پیشاب اور پاخانے سے بدتر ہے. اسے اس سرزمین پر، اس دھرتی پر جینے کا کوئی ادھیکار نہیں، کوئی حق نہیں کہ نبی کی بات کو وہ جھٹلائے. استغفر اللہ. نبی کی بات کو پتھروں نے مانا، آسمانوں نے مانا، درختوں نے مانا، سمندر نے مانا، جانوروں نے مانا. اگر تو جانور نہیں مانتا تو جی کر کوئی فائدہ نہیں، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں. آقا نے فرمایا، کان کھول کر سنو، پکنک پر جانے والے، سمر میں اوٹی، کنیا کماری، کشمیر جانے والے، آخری چہارشنبے کو ہریالی کھدلنے والے، نبی کی سنت کے نام پر عرس و قوالی کی محفلوں میں بے پردہ خواتین کو لے جانے والے، شکرانوں اور شادی اور ولیموں کی محفل میں، گھروں کی ٹھنڈک کی محفل میں بنا کر سوار کر بے نقاب، بے پردہ اپنی ماں اور بیٹیوں کو لے جانے والوں، بات جھوٹی ہو، چپل تمہارا اور سر میرا ہے. بات جھوٹی ہو، چیلنج ہے کہ جو چاہا تم انعام لے سکتے ہو. پوچھو مجھے دن کے اجالے میں اس حدیث کا حوالہ، اس حدیث کا متن، اس حدیث کے راوی اور اس حدیث کو بیان کرنے والے، اس حدیث کے الفاظ کان کھول کر سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی، جہنم میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے سینے، ان کے پستانوں میں سوراخ کر کر، آنکھ کی زنجیریں داخل کر کر اللہ تبارک تعالیٰ نیچے سے انگارے سلگا رہے ہوں گے جہنم کے. نو انٹری میں جاتے ہوئے ڈرتے ہو؟ تمہاری ماں کے سینے میں لوہے کی زنجیریں، انگاروں کی زنجیریں لٹکا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے اس کو سلگایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ، اس عورت کو کس جرم میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت میں، تیری قوم میں کچھ عورتیں آئیں گی جو بے پردہ غیر محرموں سے آمنے سامنے بات کریں گی، زنا کریں گی. زنا یہ نہ سمجھنا کہ لاڈجنگ بک کر کر اور گورنمنٹ ہاسپٹل سے کنڈوم لے کر زنا کرنے کا نام زنا نہیں. میں صاف کھلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، برا نہیں ماننا. زنا یہ نہیں کہ کپڑے نکال کر ایک دوسرے کا جسم لپٹ جائے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا، دل کا زنا، دماغ کا زنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف شرمگاہ کا زنا، اللہ نے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مائیں جتنی دور تک تمہیں آواز پہنچتی ہو، میری بہنیں، میری بیٹیاں جتنی دور تک آواز پہنچتی ہو، کام جاؤ، سنبھل جاؤ. اس شراوت کے کپڑوں کو آگ لگا دو، رنڈیوں کے کپڑوں کو آگ لگا دو، سریوا کے کپڑے کو آگ لگا دو، اما عائشہ کے آنچل کو سینے سے لگا لو، خدیجہ کے آنچل کو سینے سے لگا دو، ورنہ جہنم میں تمہارے سینوں کے اندر انگاروں کی زنجیریں داخل کر کر تمہیں لٹکا کر جہنم کے انگاروں سے تمہیں دہکایا جائے گا. تیار ہے کوئی بیٹا اپنی ماں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے؟